ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فرب اشرح لی صدری۔ الحمد للہ علی آلائہ، الحمد للہ علی نعمائہ، الحمد للہ علی ما ہدانا والشکر علی ما اولانا، والحمد للہ بارئ الخلائق اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و سید الانام، شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا، مولانا و مولا العالمین، رحمتا للعالمین، ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، الصادقین والصدیقین الطاہرین والمطہرین، الخالصین والمخلصین والمخلصین، امراء المؤمنین والمتقین والصالحین، وامناء اللہ فی العالمین، سیما بقیت اللہ وحجت اللہ فی الارضین، الذین قال اللہ تبارک و تعالی فی حقہم وفی شانہم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ الاعراف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ دعا ہے رب ذوالجلال اس یوم جمعہ کی برکت سے اور اس ماہ شعبان کی برکت سے تمام مومنین کو توفیقات وافر عنایت فرمائے۔ جیسے کہ یہ رجب اور شعبان خوشیوں کے مہینے ہیں، حقیقی خوشیاں مومنین کو نصیب فرمائے، جن کی وجہ سے یہ 2 مہینے ہمارے لیے خوشی کا باعث ہیں، ان کی پیروی اور ان کے سیرت پہ عمل نصیب فرمائے۔ جو مومنین مشکلات رکھتے ہیں مشکلات رفع فرمائے، حاجات پوری فرمائے، سفر بخیر فرمائے، کاروبار میں کامیابیاں عنایت فرمائے، بچوں کو نیک صالح فرمائے، پردیس میں موجود مومنین کو محفوظ اور معصوم فرمائے، جو مومنین سفر پر موجود ہیں ان کے سفر محفوظ فرمائے، خصوصاً زیارات پر اور عمرہ پہ گئے ہوئے مومنین کے سفر محفوظ فرمائے۔ جن مومنین کو زیارات اور عمرہ کا حج کا شوق ہے اسباب سفر فراہم فرمائے، نیکیوں کی توفیق عنایت فرمائے، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ظہور سے پہلے اس نورانی مقدس وجود کو ہم سے خوشنود اور راضی فرمائے۔ ہماری یہ بہت ہی معمولی اور حقیر دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔
انسان جب یہاں بسنے کو آیا ہے زمین پر تو اس کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کو اچھا گزارنے کے لیے، سادہ زندگی گزارنے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ضرورت ہیں، اور اس کو اچھا سے اچھا گزارنے کے لیے اور بھی زیادہ ضرورت ہے۔ تو جو چیزیں انسانی زندگی کو پورا کرتی ہیں، مکمل کرتی ہیں، اس کو ڈھنگ سے گزارنے کے لیے انسان کی مدد کرتی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں رزق۔ رزق ایک ایسی چیز ہے کہ خدا کریم نے ہماری ضرورت بھی قرار دی ہے، اور نہ صرف ضرورت قرار دی ہے بلکہ خصوصاً مال کی جو محبت ہے، جو کہ رزق کا ایک حصہ ہے، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ٹھیک سے جما کے رکھ دی ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ وعلیکم السلام۔ کہ اے انسانوں، آپ لوگ مال کو بہت ہی محبوب رکھیں گے، اتنا کہ ڈٹ کر جم کر بھری ہوئی ہے، کوٹ کوٹ کر محبت مال کی۔ خوب اب یہاں اے اللہ یہ انسان کی ضرورت ہے، رزق، مال، ضروریات، اسباب، یہ ساری چیزیں انسان کی ضرورت ہیں، تو کیا ان کا دینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کس طرح دے گا تو انسانوں کو؟ آیا برابر دے گا، سب کو ایک جیسا دے گا، یا یہ ہے کہ زیادہ دے گا، کم دے گا؟ وعلیکم السلام۔ تو کس طرح، کیا فارمولہ ہے؟ ہم اگر اس بات کو نہ سمجھیں گے تو یقیناً خدا کی تقسیم پر ہمیں اعتراض بھی بنتا ہے کہ یہ کیا تقسیم ہے کہ کسی کو زیادہ، کسی کو کم، کسی کے پاس تو اتنا نہیں ہے کہ ان کے کھانا پورا ہو سکے، ان کی بہت ہی ابتدائی ضروریات پوری ہو سکیں، ان کی بیماریوں کے درد علاج ہو سکیں، اور بعض کے پاس اتنا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس کتنا ہے۔ وعلیکم السلام۔ یعنی وہ گن بھی نہیں سکتے ہیں، اتنا بھی ہے۔ تو اے اللہ، یہ دینے کا تیرا کیا سسٹم ہے؟ کس طرح تو تقسیم کرتا ہے؟ آیا جن کو دیتا ہے وہ تیرے محبوب ہیں، جن کو نہیں دیتا، جن کو محتاج رکھتا ہے، جن کو ضرورت مند رکھتا ہے، وہ تیرے منفور ہیں، تجھ سے دور ہیں؟ کیا ہے، کیا طریقہ کار ہے تیرا؟ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور تقریباً ہوتا یوں ہے کہ ہم زندگی گزار جاتے ہیں، عقیدوں کی زندگی، لیکن بہت ساری ابتدائی باتیں بھی جو قرآن میں موجود ہیں ان کو سمجھے بغیر ہی چلے جاتے ہیں، اور آخر تک یہی ذہن میں سوال رہتا ہے کہ یار یہ جو کافر ہیں، یہ جو برے لوگ ہیں، یہ جو خراب لوگ ہیں، ان کے پاس بڑے ہی مال متال تھا، ہاں، اور وہ بڑے دھڑلے سے کہتے تھے کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا بڑا ہی فضل ہے۔ جن کے پاس ہوتا ہے وہ نیک راستوں پہ بھی ظاہراً نہیں ہوتے ہیں، بہت سارے، چلیں کچھ تو ہوتے ہیں، بہت سارے نہیں ہوتے ہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے، بڑا ہی اللہ کا فضل ہے۔ اور دوسری طرف وہ بندے جو نیک چلن ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، اچھائی کے راستے پہ چلتے ہیں، ان کے حالات اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ تو اے اللہ، کیا آیا جن کو دیا ہے وہ فضل ہے، جن کو نہیں دیا ہے یہ ناراضگی ہے؟ اچھا، یہ بات آج میں اس لیے لے کے آ گیا ہوں یہاں مومنین کے سامنے۔ ایک تو یہ ہے کہ آگے مہینے، یہ مہینہ رجب کا گزرا ہے، شعبان کا، اچھائی کا مہینہ ہے، پھر رمضان کی تیاری، ذہنی طور پر بندگی خدا کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔
رمضان عروج ہے اس بندگی کا، اور انشاءاللہ اس کی تمام توفیقات خدا کریم تمام مومنین کے نصیب فرمائے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ یہ جو خدا کا دینا ہے یہ کس طرح ہے۔ آیا وہ اچھوں کو نہیں دیتا ہے؟ طے شدہ فارمولہ ہے کیا کہ بھائی اچھے لوگ قریب ہی رہنے ہیں؟ جیسے کہ بعض اوقات یہی تبلیغ بھی ہو جاتی ہے کہ نہیں جی دنیا سے، جیسے امام علی علیہ السلام کے بارے میں صلوات بھیجیں ان کی ذات پر، کہ دنیا کو تو انہوں نے اپنی پاؤں کے جوتے کی نوک پہ رکھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ غری غیری، جب مجھ سے علاوہ دوسروں کو دھوکہ دو مجھے نہ دو دھوکہ۔ ہاں، اس قسم کے جملے اور دنیا سے نفرت کی باتیں یا اس طرح کی باتیں نقل کی گئی ہیں۔ تو آیا اس طرح ہے کہ یہ چیز منفور ہے، نہیں ہونی چاہیے؟ خدا کریم نے یہ نہیں کہا ہے۔ قرآن کی طرف آتے ہیں، وہاں سے درس لیتے ہیں، نہ وہ اس طرح ہے نہ وہ اس طرح ہے، ہو کر بھی، یعنی رزق خدا ہو کر بھی اچھے بندے ہو سکتے ہیں، نیک لوگ رزق خدا وافر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیک بھی ہو سکتے ہیں اور رزق خدا وافر بھی ان کے پاس ہو سکتا ہے، اور دنیا میں موجیں بھی کر سکتے ہیں، آخرت میں بھی موجیں، دنیا میں بھی موجیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ قرآن کے مطابق ہم بات کریں گے۔ خدا کریم فرماتا ہے اس آیت میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں یوں فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، پکا فارمولہ ہے اللہ کا کہ اگر یہ لوگ شہروں میں رہنے والے، یہ جو زندگی کرنے والے آبادیوں میں رہنے والے لوگ ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ مومن ہو جائیں، مان لے کہ کوئی رب ہے، کوئی اور ذات ہے چلانے والی اس جہان کو، ہاں، وَاتَّقَوْا، اور دوسرا پہلے تو یہ ہے کہ مان لیں۔ آمنو کا مطلب یہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں ہوتا ہے، آمنو کا مطلب ہے کہ مان لینا۔ ہم بہت سارے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن آمنو نہیں ہوتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، اس لیے کہ اپنی مرضی کرتے ہیں نا۔ آمنو وہ ہوتا ہے جو مان چکا ہوتا ہے، جو مرضی نہیں کرتا ہے۔ ہم تو اکثریت اپنی مرضی کرتے ہیں، جہاں ٹھیک چل رہا ہوتا ہے وہاں وہ، اگر میرے پاس آج ٹائم نکلا ہے تو میں نے نماز پڑھ لی ہے، نہیں نکلا ہے تو خیر ہے، اگر ضرورت نہیں پڑی ہے تو میں سچ بولتا رہتا ہوں، ہر وقت سچ ہی بولتا ہوں، مجھے مجبوری نہیں، مشکل ہی پیش نہیں آئی، لیکن جہاں بھی مجھے ضرورت پڑتی ہے وہاں میں جھوٹ بول لیتا ہوں۔ یہ آمنو نہیں ہے، آمنو ہے یعنی کہ اندر سے آپ مانتے ہیں، چاہے آپ کو کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، فائدہ ہو نقصان ہو، آپ آمنو ہیں، مانتے ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں۔ بہرحال آمنو بہت پیڑا مرحلہ ہے، اس کو پانا بہت مشکل ہے۔ آمنو واتقوا، جو بچ کے چلتے ہیں، اللہ نے بچنے کے راستے بتائے ہوئے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ نے نہ صرف یہ کہ نبی کے ذریعے اور کتاب کے ذریعے، قرآن کے ذریعے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ کہاں سے بچ کے چلنا ہے، اس سے پہلے ہمارے اندر فطرت میں یہ چیز رکھ دی ہوئی ہے، فطرت میں موجود ہے۔ تمام عقل کی باتیں جو دین نے بتائی ہیں وہ اس سے پہلے فطرت میں موجود ہیں۔ سچ کو ہر بندہ اچھا سمجھتا ہے، ظلم کو ہر بندہ برا سمجھتا ہے، علم کو ہر بندہ اچھا سمجھتا ہے، جہاں نعمت کسی نے دی ہو اس کا احترام کرنا ہر بندہ اچھا سمجھتا ہے۔ اور یہ چیزیں بہت ساری ہیں جو پہلے سے ہم جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کریم کی طرف سے صرف ذکر ہے، یادآوری ہے۔ اچھا، تو واتقوا، تو پھر خدا اے اللہ تو کیا کرے گا؟ شرط لگا رہے کہ اگر آبادیوں میں رہنے والے لوگ مومن رہیں اور متقی رہیں، لفتحنا علیہم ابواب، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم کھول دیں گے آسمان و زمین کے دروازے برکتوں کے ان کے لیے۔
یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور رکاوٹ ہونے کی وجہ بھی نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس اتنا ہو کہ آپ کے پاس ختم ہی نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ کو دینے میں مسئلہ کیا ہوگا؟ جب آپ کے پاس ختم ہونے والی صورتحال ہے ہی نہیں تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ خدا کریم کے پاس بھی اسی طرح ہے، کیا مسئلہ ہے؟ یا یہ ہے کہ کسی کو اگر دے گا تو وہ بہت بڑا ہو جائے گا؟ خدا سے کچھ بھی نہیں بڑا ہو سکتا ہے، خدا کے مقابلے میں بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، نہ تو دشمنی کا خطرہ ہے۔ جیسے ہمارے انسانوں میں یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کسی دوسرے کو وہ دیتے ہیں، وہ تھوڑا سا ترقی کر جاتے تو وہ کہتے ہیں یہ کار میرے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اس کو نہیں دینا۔ خدا کریم کے لیے کوئی دینے میں مسئلہ نہیں ہے، تو پھر کیوں نہیں دے گا؟ تو فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیں گے ہم۔ یہ آمنوا واتقوا کہا کس کے لیے؟ اہل القریٰ کے لیے۔ اہل القریٰ سے کوئی بھی اہل قریٰ جو بھی ہوں، جو مانے اور پھر کیا کریں؟ اپنے حد تک تقوی دھیان کر کے چلے۔ اب اس کو بہت وسیع معنی بھی دیا جا سکتا ہے، اسی وجہ سے بہت سارے جو ظاہراً ایمان کا اعلان نہیں کیے ہوتے ان کے پاس بہت رزق ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ان شرائط پر پورا اتر جاتے ہیں۔ بعض اوقات وہ مان رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ہمارے اس کے مطابق نہیں ہے، اسلام کے مطابق نہیں ہے، مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ جیسے وہ جمال الدین اسد وادی کا قول ہے کہ ان علاقوں میں، بر صغیر کے علاقوں میں مسلمان بہت ہیں، اسلام نہیں ہے۔ ادھر مغرب میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں اسلام ہے، مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کے جو قوانین ہیں، اسلام کی جو باتیں ہیں وہ ان کا دھیان کر رہے ہیں۔ خدا کریم کا فارمولہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ اگر ایسے ہو تو ہم برکات آسمان و زمین ان پر کھول دیں گے۔ تو یہ خدا کریم کے فارمولے ہیں، وہ تو دیتا ہے، وہ تو دینے کے لیے، لیکن ہم بدبخت ہیں کہ ہم اس طرف آتے نہیں ہیں۔ باب برکات من السماء والارض، ولیکن خدا کریم خود ہی تبصرہ فرما دیتا ہے، لیکن اے اللہ، پھر صورتحال تو گمبھیر ہے۔ جہان میں اب صورتحال دیکھیں وہ کیسی ہے۔ صورتحال تو یہ ہے کہ ابھی 80% لوگ جہان میں، 80% وہ کم وسائل رکھتے ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، خرچے ان کے پورے نہیں ہوتے۔ صرف 20% لوگ ہیں جو سارے دنیا کے 80% وسائل پر قابض ہیں۔ 80% لوگوں کے پاس 20% وسائل ہیں، 20% لوگوں کے پاس 80% وسائل ہیں پوری جہان کے۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو غربت تو ہوگی۔ دنیا میں 200 ملک ہیں، 200 ملک میں سے جن کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ٹھیک سے وہاں 50% سے اوپر لوگ ہیں جو اپنا کھانا پینا رہنا پورا کر سکتے ہیں، ان کی تعداد 50 بھی نہیں ہے۔ اکثریت ایسے ہی ہیں، یہ افریقہ میں چلے جائیں، وہ جنوبی امریکہ میں چلے جائیں، بھوک بھوک بھوک۔ یہ ایشیا تو ویسے پھر بہت سارے مسئلے، اچھا یہ چیز، پھر جنگیں، یہ سب چیزیں تو خدا کریم تبصرہ فرماتا ہے۔ پہلے خدا کریم نے کہا کہ اگر یہ ایماندار ہو جائیں، متقی ہو جائیں تو ہم برکتیں آسمان و زمین کی کھول دیں گے، لیکن فرماتا ہے لیکن حقیقت آن دا گراؤنڈ کیا ہے؟ ہاں کذبوا، وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں۔
مانتے ہی نہیں ہیں، ہمارے راستوں پہ چلتے ہی نہیں ہیں۔ اگر موٹی موٹی بات دوستوں کو بتاؤں تو ابھی 25% مسلمان ہیں ٹوٹل آبادی میں سے، یعنی جنہوں نے صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے 25% ہیں۔ 75% تو دوسرے اس میں پیدا ہوتے ہیں بعد میں، وہ ان کا ایمان کی طرف آنا کتنا مشکل ہے۔ جو مسلمان کے نام پر ہیں وہ 25% ہیں پورے جہان میں، اور یہ 25% بھی کیا ہیں؟ یہ پشیمان ہیں کہ یہ مسلمان کیوں ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یار ہم نے تو نہیں دیکھا ہے کہ کوئی پشیمانی کا اظہار کر رہا ہے، آپ کیسے خام خواہ کہہ رہے ہو کہ پشیمان ہے؟ نہیں ہے پشیمان، پھر کوئی بھی عمل تو نہیں کرتا ہے، پھر کیا کریں؟ جب عمل نہیں کرتے تو پشیمان ہی ہے نا بھائی۔ جب ہمیں یہ پسند نہیں ہے، دین نے یہ کہا ہے نہیں ہے پسند، دین نے یہ کہا ہے نہیں ہے پسند، دین نے یہ چیز چاہیے ہے، یہ بڑی مشکل ہے، دین نے یہ چیز چاہیے، یہ بڑی مشکل ہے، کاروبار ہی نہیں چلتے ہیں، سچ بول کر تو کاروبار چلتا ہی نہیں ہے، دھوکہ نہ دیں کاروبار چلتا ہی نہیں ہے، فلاں نہ کریں کاروبار نہ چل، اسرائیلی پروڈکٹ نہ رکھیں تو کاروبار چلتا ہی نہیں ہے۔ کتنے اچھے خاصے مومنین انہوں نے پھر بھی اسرائیل کی حمایت کرنے والے پروڈکٹ اب بھی رکھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے دعوے دار مومنین رکھے ہوئے ہیں، دھڑلے سے بیچ رہے۔ خواب کیا کیا جا سکتا، مجبوری ہے، ہاں مجبوری ہے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ ہم مجبوراً مسلمان ہو گئے ہیں، وإلا ہم کر نہیں سکتے۔ اس لیے خدا کریم بھی سچی بات کو خود خدا کریم نے پہلے ہی بتا دیا، بل کذبوا، انہوں نے جھٹلانا ہے، نہیں مانتے ہیں، نہیں مانتے۔ پھر اے اللہ کیا کیا ہے تو نے، کیا کیا ہے؟ وہ شرطیہ جملہ تھا، اس میں کہا تھا کہ اگر ایسا ہو تو ہم کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ادھر حقیقت کو رکھا کہ یہ ہم نے کر دیا، پھر کیا کیا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے پکڑ رکھ لی، ہم نے پکڑ لیا سب کو، فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے پکڑ میں رکھا ہوا ہے ان کو، تنگ رہیں، ذلیل رہیں، مجبور رہیں، نہیں جو مانتے ہیں وہ مجبور رہیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، اے اللہ کیوں اتنی سختی؟ فرماتا ہے بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ چاہتے جو یہی ہے، اگر ٹھیک چاہتے تو ٹھیک راستے پہ آتے۔ جو بندہ جھوٹ بول رہا ہے، مثال ایک مثال ہے صرف، جو بھی جھوٹ بولتا ہے، ہاں کسی بھی، تو وہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ اگر میرے ساتھ جھوٹ بولا جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، جب میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں کسی پر الزام لگا رہا ہوں، مثال کوئی بھی، تو پھر میں یہ ساتھ ہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں الزام لگا رہا ہوں، میری طرف سے اجازت ہے دوسرے بھی مجھ پہ الزام لگائیں، میں دھوکہ دے رہا ہوں تو میری بے زبانی میں خود کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی دھوکہ دیا جائے تو خیر ہے، اس لیے کہ جب میں اس کو ٹھیک سمجھ رہا ہوں تو پھر دوسروں کے لیے بھی تو میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں نا۔ تو خدا کریم فرماتا ہے بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے کوئی نہیں ان پر چیز تھوپی، کچھ نہیں ہم نے ان پر ٹھونسا، کچھ نہیں ان کو ہم نے جبراً اور اکراہاً ان پر جو ہے تحمیل کیا، خود ان کا چاہنا ہی یہی ہے۔ ہم نے تو کہہ دیا ہے کہ آپ آمنوا واتقوا بنے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ خدا کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اس نورانی کتاب کو سمجھنے میں مدد فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔